السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر 98۔ وعلیکم السلام۔ کیا بتایا حدیث نمبر 98 ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ آصف عبید اللہ، کون سی پوزیشن آئی ہے آپ کی؟ سیکنڈ، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی۔ 98 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کی چیٹ بند کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ، تاکہ توجہ کے ساتھ حدیث پڑھتے رہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک آدمی کو علی سریۃ، ایک لشکر کا قائد بنا کر۔ سریہ لشکر کو کہتے ہیں، اور فرق کیا جاتا ہے غزوہ اور سریہ میں۔ غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اور جس قافلے اور لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایک دوسرے کے لیے ان کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ایک فرق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا قائد بنا کر بھیجا۔ ظاہر ہے جو لیڈر ہوتا ہے پھر ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، نماز پڑھانا، دیگر معاملات کا جائزہ لینا۔ تو پھر وہ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، تو وہ پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے قرأت کرتے تھے قرآن کریم کی۔ قرأت کے اندر فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نماز میں قرأت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتے تھے۔ ہر رکعت میں قرأت کا اختتام سورہ اخلاص کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور یہ مستقل ایسا ہوا۔ جتنے دن قافلہ رہا نماز پڑھائی گئی، پہلی رکعت ہے کوئی بھی سورت پڑھی، اس کے بعد آخر میں قل هو اللہ احد، کوئی بھی سورت ہے قرأت کی آخر میں قل هو اللہ احد۔ فلما رجعوا، جب یہ واپس لوٹے قافلے سے، ذکروا ذلک لرسول اللہ، اس مسئلے کا تذکرہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ہمارے قائد جو ہے ہمیں نماز پڑھاتے تھے، نماز میں قرأت کرتے تھے، قرأت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتے تھے ہر رکعت میں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے، سلوہ، تم سوال کرو اس سے، پوچھو، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، یہ کیوں کرتے تھے وہ، اس کا سبب معلوم کرو
کہ سورہ اخلاص کے ساتھ قرات کا اختتام کیوں کرتے تھے؟ پوچھو. فسألوہ، ساتھیوں نے، صحابہ نے پوچھا ان سے. فقال، تو انہوں نے کہا، لِأَنَّهَا صفت الرحمن عز وجل، یہ سورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے. اس سورت کے اندر رحمان کی صفات ہیں. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں انہیں پڑھوں. سورہ اخلاص رحمان کی صفات پر مشتمل ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں انہیں پڑھوں. مجھے محبت ہے اس سورت سے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ، اس صحابی کو تم بتا دو، ان اللہ یحبہ، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جس کو اللہ کی صفات سے محبت ہو، اللہ کو اس سے محبت ہے. سورہ اخلاص، اس کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ یہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس کو قرآن کریم کا کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کو؟ ثلث القرآن کہا جاتا ہے. 1/3 حصہ ہے قرآن کریم کا. اس لیے کہتے ہیں نا، جو ایک دفعہ پڑھے گا اس کو قرآن کے ایک حصے کی تلاوت کا ثواب ملے گا. جس نے 3 دفعہ پڑھ لی، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملا اسے. کیوں ثلث القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 3 مضمون ہیں، 3 قسم کے عنوان ہیں، 3 قسم کا موضوع ہے: توحید، واقعات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو حکم دیا گیا، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، یعنی احکامات. توحید، احکامات اور واقعات، 3 چیزیں ہیں: توحید، احکامات اور واقعات. تو یہ سورت کس پر مشتمل ہے؟ کس پر مشتمل ہے؟ توحید پر مشتمل ہے. ایک موضوع موجود ہے اس میں پورا کا پورا، اور وہ بھی توحید کی اہم ترین قسم. کون سی قسم ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں؟ 3: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات. اس میں 2 توحید کی قسموں کا ذکر ہے: الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی. دونوں قسم کا ذکر ہے. توحید الوہیت، الہ سے، اس کو توحید عبودیت بھی کہتے ہیں، عبادت سے. توحید الوہیت کہہ لیں یا توحید عبودیت. دوسری ربوبیت اور تیسری اسماء اور صفات. لکھ دوں؟ یہ تو کتاب التوحید میں پڑھا ہوگا آپ نے. توحید الوہیت، ٹھیک ہے، اس کو عبودیت بھی کہتے ہیں، عبادت سے ہے یہ، عبودیت. دوسری قسم ہے توحید ربوبیت. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. قرآن
सुलुसुल कुरान, कुरान का 1/3 हिस्सा। अच्छा, तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है? मुख्तसर, इलाह सिर्फ एक ही है, इलाह सिर्फ एक है, इलाह सिर्फ एक है, यह तौहीद उलूहियत का मतलब है। इलाह सिर्फ एक, यानी माबूद सिर्फ एक। जब माबूद एक है तो इबादत भी सिर्फ उसी की। अच्छा, इबादत क्या चीजें हैं? कौन सी किस्म इबादत? नमाज, रुकू, सजदा, दुआ, पनाह तलब करना, मदद तलब करना, कुर्बानी करना, सदका करना। इबादत की जितनी भी किस्में सिर्फ एक अल्लाह के लिए। हत्ता कि कसम खाना, मदद के लिए पुकारना, सिर्फ अल्लाह की जात के साथ खास है। बस ये तौहीद है, उलूहियत है। एक किस्म को भी किसी गैर की तरफ मंसूब किया मुशरिक है। रुबूबियत का मतलब क्या है? 3 चीजें हैं खुलासतन। खालिक वो, मालिक वो, मुतसर्रिफ वो। यानी पैदा उसने किया, मालिक भी वो है, और हर किस्म का इख्तियार उसके पास है, हर किस्म का इख्तियार। किसी के पास जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है। खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अला लहुल खल्कु वल अम्र, मखलूक भी उसकी और ऑर्डर भी उसका चलता है। बस तसर्रुफ नहीं है। कहते हैं कि इस बाबा जी के पास तसर्रुफ है, ये बाबा जी पता नहीं कुछ क्या कर लेता है, इसने समंदर को रोक रखा हुआ है, और इसने बर्बादी को रोक रखा है, और इसने ये कि कुछ भी नहीं है। खुद अल्लाह के रसूल का फरमान है, कुरान में मौजूद है, ला अमलिकु ली नफ्सी नफ़अन वला दर्रा। पैगंबर, इनसे आप कह दीजिए, मुझे तो अपनी जात के बारे में नफे नुकसान का इख्तियार नहीं है। जब इमामुल अंबिया खुद कह रहे हैं कि मुझे भी नफे नुकसान का एक जर्रा बराबर भी, हत्ता कि खुद आगे जाकर मौजूद है, अगर मुझे कुछ भी इख्तियार होता तो मुझे कुछ नुकसान भी ना होता। क्या नुकसान हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपको नुकसान क्या हुआ? कोई मिसाल दें इसकी। आपके जात को पहुंचने वाले नुकसानात की कोई एक मिसाल दें आप। ताइफ में क्या किया गया आपके साथ? शदीद जख्मी किया गया आपको, इतना जख्मी किया गया कि आपके पांव में जो जूते थे वो आपके खून की वजह से वो जूते आपके पांव से चिपक गए। आप फरमाते, मुझे नहीं पता था मुझे मैं कहां जा रहा हूं। उस ताइफ के वादी जो 2 पहाड़ों के बीच में थी, फरिश्ते आ गए, अल्लाह के रसूल सिर्फ हुक्म दें, हम इन 2 पहाड़ों के बीच में रहने वाली इस ताइफ की बस्ती को मसल डालें। आपने फरमाया नहीं। इस वक्त भी आपकी जबान से ये अल्फाज थे, मुझे उम्मीद है इनकी नस्ल से ऐसे लोग जरूर पैदा होंगे जो एक अल्लाह की बंदगी करने वाले होंगे। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। उहद में क्या हुआ आपके साथ? दंदाने मुबारक शहीद हो गए। जोर से एक जरब मारी कुफार ने, जो नबी इस्लाम के इस मुबारक चेहरे के इस रुखसार के अंदर से अंदर दाखिल हो गई, और उसको जबरदस्ती निकाला गया, और ये दंदाने सामने के 4 दांत शहीद हो गए। तकलीफ हुई आपको? आपके कत्ल के मंसूबे बनाए गए, आपको जेल में डाला गया। अगर इख्तियार होता तो ऐसा ना होता। आपकी जमात के यानी 70 कुर्रा, उनको कुछ लोग आए और नबी इस्लाम से कहा, आपकी तैयार शुदा जमात हमें चाहिए ताकि हमारे इलाकों में काम हो सके। इनको लेकर गए, छुपकर हमला किया और सबको शहीद कर दिया। इतना दुख हुआ आपको कि 1 महीने तक आप 5 नमाजों में लगातार कुनूत नाज़िला करते रहे और उनके लिए बद्दुआ करते रहे। इस कदर दर्द हुआ आपको। यानी इख्तियार नहीं है आपके हाथों में। आपके प्यारे बेटे इब्राहिम ने आंखें बंद कर दी, रूह परवास कर गई, आंखों से आंसू जारी हैं, कोई इख्तियार नहीं बच्चे को बचाने का। इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है।
अला लहुल खल्क वल अम्र, ये तौहीद रुबूबियत है। और मुशरिकीन मक्का मानते थे, वो मानते थे कि मालिक, राजिक, खालिक, मुतसर्रिफ सिर्फ अल्लाह की जात है। हाँ, वो कहते हैं कि बस ये कुछ वास्ते हैं जो अल्लाह तक हमें पहुंचाते हैं। और आज के मुसलमान का अकीदा मुशरिकीन मक्का के अकीदे से भी ज्यादा बदतर है। अक्सरियत जिंदा था तो उसकी कोई एक हद थी, इतना सुनता है, इतना खाता है, इतना पीता है, इतना देखता है। मरने के बाद तो लिमिट ही खत्म हो जाती है उसकी। वो बाबा जी पाकिस्तान में बैठ के इंडिया को संभाल रहे हैं, इंडिया वाला पाकिस्तान को संभाल रहा है जी। क्या हो रहा है मज़ारात पर? शिरक और कुफर की इंतहा है। वो कहते हैं जी ये अब्दुल्ला गाजी साहब जो है ना, इसने समंदर को रोका हुआ है, इसलिए कराची में पानी आने नहीं देता ये। इस तरह के नजरियात बेशुमार हैं। तौहीद अस्मा सिफात का मतलब क्या है? अल्लाह के जो प्यारे प्यारे 99 नाम हमें बताए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए साबित है, उसका मानी भी साबित है, और अल्लाह उन सिफात से मुत्तसिफ है। जितने अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है 99 अल्लाह के लिए नाम साबित हैं, और अल्लाह इन नामों के साथ मुत्तसिफ है। इन सिफात में कोई शरीक नहीं है। रज़्ज़ाक कौन है? अल्लाह है। अगर आप कहेंगे जी ये भी रिज्क देते हैं, इनके सामने झुकना पड़ता है, रिज्क आना शुरू हो जाएगा, तो मुशरिक है। अल्लाह ताला तो स्याह पत्थर, स्याह रात, उस स्याह पत्थर के नीचे चलने वाली चूंटी की आहट को सुनता भी है और उसकी खुराक को मुहैया भी करता है। ये रज़्ज़ाक है। इनको तो अपने पेट की जरूरत है, उस पेट को भरने की जरूरत है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है, कई दिन का फाका होता था। जंग बदर में, जंग खंदक में नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। क्यों? भूख की वजह से। रज़ाक अल्लाह है, जिसे चाहे जितना चाहे दे। आलिमुल गैब, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है आलिमुल गैब। क्या माना है? गैब को जानने वाला, यानी मुस्तकबिल की खबर देने वाला, जानने वाला। कुरान में सिफात मौजूद है आलिमुल गैबी व शहादा, वो गैब को भी जानता है और हाजिर को भी जानता है। हमारे एतबार से वो चीज गैब, हमने हर एक को आलिमुल गैब बना दिया है। वो भी जानता है और ये भी जानता है, कल की खबर भी जानता है। नजूमी बैठे होते हैं, लकीरें बता रहे होते हैं जी, आपकी लकीर यहां से यूं जा रही है तो आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है जी। आपकी यहां से लकीर जाकर यहां से टूट गई, आपकी तलाक हो जाएगी, आपकी 2 शादियां होगी, ये होगी। और फुटपाथ पे बैठे हुए, उनको कुछ पता ही नहीं है, और हम अपनी तकदीर उनसे मालूम कर रहे होते। सितारे, मेरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, टीवी में देख रहे होते हैं जी, फलां सितारा आपके आगे यार ये गर्दिश में है। अखबार में देख रहे होते हैं हफ्ता कैसे गुजरेगा। नमाज ही 40 दिन कबूल नहीं होती ऐसे इंसान की। जो लकीर का फकीर हो वो कामयाब कहां से हो सकता है? ये तौहीद है जी। इस सूरत के बारे में कहा जाता है कि कुफार ने नबी इस्लाम से कहा था अपने रब का तारुफ कीजिए, अपने रब का तारुफ पेश कीजिए। अल्लाह ने यह सूरत उतार दी। ये रब का तारुफ है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है। रुबूबियत चूंकि मानते थे वो, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा और सिफात का अल्लाह ने जिक्र फरमा दी है। जो इनको मानेगा वही मुसलमान है, उसी की नेकी कबूल होगी, वगरना नहीं। आज तो मुसलमान नेकी के दर पे हैं, नेकी करनी है, लेकिन अकीदा सबसे जरूरी है, अहम तरीन। जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो कोई अमल कबूल नहीं है। इसलिए कुरान की इब्तिदा अकीदे से होती है और इंतहा भी अकीदे से होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तौहीद रुबूबियत है। कुल अऊदु बिरब्बिन नास तौहीद उलूहियत है। आखिरी से पूरा कुरान तौहीद से भरा हुआ है। इसका मतलब है इब्तिदा भी तौहीद और इंतहा भी तौहीद, तो कामयाबी है। अगर तौहीद पर इंतहा नहीं हुई तो नाकामी ही नाकामी है। मसाइल लिखेंगे। पहला मसला, सूरतुल इखलास की फजीलत मालूम हुई।
دوسرا مسئلہ، بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. جیسے سورۃ الاخلاص، ثواب کے اعتبار سے، سورہ اخلاص ثواب کے اعتبار سے قرآن کے 1/3 حصے کے مساوی ہے. تیسرا اہم مسئلہ، اعمال کے ثواب کا تعین نیتوں کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. نیتوں کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، آپ نے فرمایا کہ پہلے پوچھو تو صحیح پڑھتا کیوں ہے. پہلے آپ نے سوچ سنی، سوچ یہ تھی کہ مجھے اللہ کی صفات سے پیار ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے جب وہ نیت دیکھی تو آپ نے ثواب بھی اسی اعتبار سے بتایا کہ اگر اس کو اللہ کی صفات سے پیار ہے تو اللہ کو اس سے پیار ہے. اگر کہتے ہیں ویسے ہی آسان لگتی ہے اس لیے پڑھتا ہوں تو نتیجہ بھی دوسرا ہوتا. اس لیے بظاہر عمل چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا، لیکن نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے. اور بسا اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے اور نیت اس کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں جو کی آدھی مٹھی اگر دی ہے تو تم احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کر دو برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہمارا عمل بڑا ہے لیکن ہماری نیت وہ نہیں ہو سکتی جو صحابہ کی تھی. ہم نے تو فروانیاں دیکھی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا اسلام کا ساتھ دیا ہے. ہم تو نسل در نسل مسلمان ہیں، انہوں نے تو قربانی دیکھ کر خاندان اور علاقوں کو چھوڑ کر اسلام کو حاصل کیا ہے. حقیقی تو مسلمان وہ تھے، اس لیے نتیجہ بھی کتنا بڑا ملا ہے. اور دوسری مثال آپ نے دی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور دینا پڑے. یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں آدھی کھجور بھی دو گے، یہ آدھی کھجور جہنم سے بچا لے گی. اور دوسری طرف عمل کتنا بڑا اور نتیجہ صفر. آپ نے فرمایا جہنم کے اندر 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا ابتدان. 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ قاری القرآن، دین کا دائی، مبلغ، شیخ الاسلام کے نام سے معروف. دوسرا سخی، سخاوت کے انبار کر دیے اس نے، ادھر دے ادھر دے، دن رات لگا ہوا ہے. اور تیسرا ہے شہید، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا. تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا شروع میں ابتدان. کیوں؟ اللہ فرمائے گا شہید سے بتا کیا کر کے آیا، تو کہے گا اللہ تیرے لیے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے اپنی جان قربان کی تاکہ لوگ کہیں بڑا شجاع بہادر ہے، نشان حیدر ملے مجھے، لوگ میری شجاعت اور بہادری کے چرچے کریں. جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے تو نے اپنی جان کو قربان نہیں کیا. اٹھاؤ اس کو، فرشتوں کو کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو. قاری القرآن کو کہا جائے گا کیا کیا؟ اللہ قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھایا، اس لیے زندگی قربان کر دی ساری. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے.
تو نے تو دنیا میں قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا، علم حاصل کیا تاکہ تجھے بڑا مدرس، بڑا عالم، بڑا قاری، کیا آواز، کیا خطابت، چرچے کے لیے تو نے کیا تھا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے، تو نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس مال تھا، تو نے دیا اللہ، بس تیری راستے میں میں قربان کرتا رہا، یہ مسجد بنا دی، یہ مدرسہ بنا دیا، اس کی خدمت کر دی، اس کی خدمت کر دی، اس کی خدمت کر دی، میں خرچ ہی کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بڑی خدمت کرنے والا، خدمت انسانیت کا تجھے نشان ملے، اس لیے تو نے یہ کام کیا، تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا، اٹھاؤ اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دو۔ عمل کتنے بڑے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جان قربان کرنا، وقت قربان کرنا اور مال قربان کرنا، یہ تین قیمتی چیزیں ہوتی ہیں کسی انسان کی۔ جان دے دے، وقت دے دے اور مال دے دے۔ بڑے عمل کیے تھے، مثال نہیں دی جا سکتے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ایک صفر بھی نتیجہ نہیں آیا، ذرہ برابر بھی نتیجہ نہیں آیا۔ بات کیا نکلی؟ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اگر ہے تو چھوٹی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے، اخلاص نہیں ہے تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جو میزان ہے نا، جس میں عمل تولا جائے گا، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے۔ صلاحیت یہ ہے کہ آپ جتنی وزنی چیز رکھ دیں، جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہیں ہوں گی وہ تولے گا ہی نہیں۔ تین چیزیں جب تک نہ ہوں تولے گا ہی نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تین چیزیں پہلے ذکر کر دیتے ہیں: توحید، اخلاص اور سنت۔ توحید، اخلاص، سنت۔ جس عمل کے اندر یہ تین میں سے ایک چیز بھی نکل گئی، میزان تولے گا ہی نہیں اسے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے میزان میں ایک موٹے تازے شخص کو ڈالا جائے گا، غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اس کا رزلٹ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کسے ڈالا گیا؟ ایک موٹے تازے لحیم شہیم کو۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے تھے ٹہنی توڑنے کے لیے، بہت نحیف اور کمزور تھے۔ ایک صحابی ہنس پڑے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر، باریک باریک۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیو، تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، اس کی ایک پنڈلی اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ کس چیز کا وزن ہے؟ توحید کا، اخلاص کا، اتباع سنت کا، وگرنہ کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص کا فقدان ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بھلایا نہیں جاتا۔ حج کرنے کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں میں حاجی عبداللہ ہوں جی۔ اب تو ویسے ہی عبادت جو ہے وہ سوشل ہو گئی ہے، حج کر رہا ہے تو تصویر بن رہی ہے، دعا کر رہا ہے تو تصویر، کسی کو کہتے ہیں یار ذرا تصویر کھینچ رہے میں دعا کر رہا ہوں بیت اللہ کے سامنے، یعنی اللہ سے مانگتے ہوئے مذاق، اللہ سے مانگتے ہوئے مذاق۔ ہم نے عبادات اور معاملات کو بزنس بنا لیا ہے، اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اسلاف جو ہمارے تھے، صحابہ، تابعین، اگر ان کی عبادات پر غور کریں، یعنی ان کی عبادت کی کہ مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن کبھی بھی تشہیر نہیں کی عبادت کی، کبھی تشہیر نہیں کی۔ پتہ ہے نا، ریاکاری آئی تو عمل ختم، اور ہماری عبادت ہوتی چھوٹی ہے، تشہیر زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت میں، جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی شراکت کو پسند نہیں کرتا۔
کہ بندے نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا تھا, کسی اور کی رضا کو شامل کر لیا, لوگ میری تعریف کریں. اب نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آیا تو آپ ایسے نماز پڑھنے لگ گئے جس سے کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے, اور اس سے پہلے آپ خارج کر رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. اب تو آپ مومن بن گئے پکے. یہی تو ریاکاری ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھ دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. یہ کریام ہے. تیسرا مسئلہ, لشکر کا امیر عالم اور فاضل ہونا چاہیے. لشکر کا امیر عالم اور فاضل ہونا چاہیے. نمبر 5, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر ہے؟ کس صفت کا ذکر ہے؟ صفت محبت کا ذکر ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ کی صفات سے محبت کریں, اللہ آپ سے محبت کرے گا. ایک قاعدہ کلیہ ہے. مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رحم کرنا ہوگا. میرا رب مجھے معاف کر دے تو آپ بھی تو معاف کرو. میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور رو رو کر اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ کی معافی کے حصول کے لیے آپ بھی معاف کرنا شروع کر دیں. آپ نے لوگوں سے نفرت اپنے دل میں بسا رکھی ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھ پر راضی ہو جا. اللہ کی صفات کو اختیار کریں. نبی الاسلام کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستیر, پردہ پوشی کرنے والا. آپ لوگوں کے لباس کو اتار کر آپ ان کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں. مذمت, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, غیبت کرنے شروع کر دیتے ہیں, جی فلاں پڑوسی تو ایسا ہے, فلاں پڑوسی تو ایسا ہے. پھر کہتے ہیں الحمدللہ غیبت ویبت نہیں کرتے ہم کسی کی. یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد میں ریاکاری نہیں کرتا, میں بس الحمدللہ 30 حج کر لی ہے, میں نے 30 حج کر لی ہیں, 20 عمرے بھی کر چکا ہوں, بچپن سے روزے رکھ رہا ہوں. ریاکاری نہیں کرتا نا, میں اپنی عبادت کو کسی کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جھوٹ تو کبھی بولا نہیں. اس طرح یعنی اپنی عبادات کی تشہیر ہو رہی ہوتی. پردہ پوشی کریں, اللہ پردہ پوشی کرے گا. رحم کریں, اللہ رحم کرے گا. معاف کریں, اللہ معاف کرے گا. روزوں لوگوں میں رزق بانٹنا شروع کر دیں, اللہ بانٹنا شروع کر دے گا آپ کو. اپنے دل کو نرم کر دیں, لوگوں سے راضی ہوں, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. بس اللہ کی صفات کو اختیار کریں, اللہ کی صفات کو اپنائیں, جس کا تعلق اللہ کے افعال کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ ایک درس ہے اس حدیث میں. اگلا مسئلہ, سربراہ کو امیر کے طرز عمل کی, سربراہ کو امیر کے طرز عمل کی اطلاع دینا اصلاح کی نیت کے ساتھ
सरबरा को अमीर के तर्ज अमल के बारे में इत्तला देना इस्लाह की नीयत के साथ चुगली तसव्वुर नहीं होगा। ये कायदा है। मतलब आप जो है अगर किसी की शिकायत करते हो ऐसे बंदे को जो उसकी इस्लाह पर मामूर है, तो ये चुगली नहीं है। ये कायदा को लिया है। जैसे शागिर्द की शिकायत उस्ताद को कर दी और उस्ताद जो है इस्लाह करता है, तो ये चुगली तसव्वुर नहीं होगा। इस तरह माँ बाप को औलाद की शिकायत कर दी, वो उनकी इस्लाह के जिम्मेदार हैं, ये चुगली नहीं है। हाँ, आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते और आपस में बैठकर उसके बारे में तबसरे हो रहे हैं, ये चुगली है। इसी तरह जैसे कोई कहीं निकाह करना चाह रहा है और आपसे राय पूछता है और आप जानते और पहचानते हो और हक बजानिब सही बात बता देते हो ताकि इनको किसी फितने और शर से बचाया जाए, शिकायत ये चुगली तसव्वुर नहीं होगा। गलत खबर देना, गलत बयानबाजी करना, ये जाहिर है बुहतान और इल्जाम तराशी के जुमरे में आएगा। जाहिर है गुनाह भी है, बुहतान का भी गुनाह है, गीबत का भी गुनाह है। तो इस्लाह की गर्ज से किसी जिम्मेदार को इत्तला देना ये ठीक है, बिल्कुल कोई चुगली कोई वो गीबत नहीं है। ये अगली हदीस, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद बिन जबल से फरमाया, फलौला सल्लैता बिसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ए मुआज तूने क्यों नमाज नहीं पढ़ाई सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला सूरत पढ़ के, वश्शम्सि वदुहाहा पढ़ के, वल्लैलि इज़ा यग़शा पढ़ के, फ़इन्नहु युसल्ली वराअका, बेशक तेरे पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं अल कबीर बड़ी उम्र के, वज़ईफ कमजोर, वज़ुल हाजा और जरूरतमंद। तो नमाज पढ़ाते वक्त इमाम को चाहिए कि वो अहवाल का जायजा ले, हालात का जायजा ले कि तेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले कबीर, ज़ईफ, जरूरतमंद, बीमार सारे मौजूद हैं। जब सारे मौजूद हैं तो इसमें देखें दो जिम्मेदारियां हैं, एक है मुक्तदियों की जिम्मेदारी और एक इमाम की जिम्मेदारी है। मुक्तदियों की जिम्मेदारी इमाम के पीछे पीछे चलना है और इमाम की जिम्मेदारी है इनमें कमजोर और ज़ईफ और जरूरतमंद लोगों को सामने रखकर नमाज पढ़ाना कि लंबी पढ़ाऊंगा इनको तकलीफ होगी, उनका ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको शायद बताया था, अगर आपके ज़हन में, नमाज के अंदर इख्तिसार करते हुए एक चीज जायज है और एक चीज नाजायज है। कौन सी चीज जायज है और कौन सी नाजायज है बताएं? दो लफ्ज भी मैंने बोर्ड पर लिखकर बताए थे शायद। तखफीफ जायज है। तखफीफ, तखफीफ में क्या होता है? नमाज हल्की होती है लेकिन अरकान पूरे होते हैं, इत्मीनान से रुकू, इत्मीनान से सजदा। दुआओं को अगर रुकू सजदे की तस्बीहात 10 से 5 से 8 से 7 से 3 में ले आए आप, बड़ी सूरत के बजाय छोटी सूरत पढ़ ले, तो आप नमाज के अरकान पूरे लेकिन छोटे छोटे, इसको तखफीफ कहते हैं। तत्फीफ दूसरा लफ्ज है, तत्फीफ, ता तो, तत्फीफ। इतना जल्दी नमाज पढ़ना कि अरकान ही नाकिस हो जाए, रुकू में गैर उठे, सजदे में गैर उठे, बस भाग दौड़ लगी हुई है, जिसको कहा जाता है कव्वे की तरह ठूंगे मारना, जिसको नमाज का चोर कहा गया है, डाकू, नमाज का हक खा गया। किस्सा तवील है, ये बहुत तवील किस्सा है। मुआज बिन जबल अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे मदीना में, वहां इशा की नमाज पढ़कर
ان کا علاقہ تھوڑا سا مدینے سے اوپر والے علاقے میں تھا. وہاں آتے, وہاں اپنی قوم کو نماز عشاء پڑھایا کرتے تھے. قوم منتظر ہوتی تھی ان کے انتظار میں, لیٹ پڑھایا کرتے تھے نماز عشاء کی. تو ان کی نفلی نماز ہوتی تھی اور قوم کی فرض نماز ہوتی تھی. اس لیے اس سے استدلال کیا محدثین نے کہ امام اور مقتدی کی نیت الگ الگ ہو سکتی ہے. مقتدی پیچھے پڑھنے والا فرض پڑھ رہا ہے اور امام نفل پڑھ رہا ہے, یا امام فرض پڑھ رہا ہے اور پیچھے والا نفل پڑھ رہا ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے. تو انہوں نے آ کر نماز شروع کر دی, جی نماز شروع کر دی, اور اس میں سب سورہ بقرہ شروع کر دی. دن بھر کام کرنے والے محنت جب انہوں نے دیکھا نماز لمبی ہو گئی ہے, تو ایک صحابی نے نماز توڑی اور الگ سے نماز پڑھی اور چلا گیا. صحابہ کرام نے فرمایا منافق ہو گیا. نبی الاسلام کو اطلاع ملی, نبی الاسلام نے دونوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد آپ نے سیدنا معاذ کو تنبیہ کی, اے معاذ لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے, چھوٹی نماز پڑھایا کرو. اور عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی گئی ہیں؟ ان صورتوں کو متوسط کہتے ہیں, درمیانے درجے کی صورتیں. اوساط مفصل جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی عشاء کی نماز کے لیے. طرز عمل کا مطلب ہے طریقہ کار. چلیں جی مسائل لکھیں اس حدیث کے اور کلاس ختم کرتے ہیں. 2-3 مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے. نماز پڑھاتے ہوئے امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے. نماز پڑھاتے ہوئے امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ, جماعت کے ساتھ نماز طویل نہیں کرنی چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز کو طویل نہیں کرنا چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز کو طویل نہیں کرنا چاہیے. طویل یعنی لمبا. تیسرا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے. کتاب الصلاح کب ختم ہوگا؟ جب ہم پڑھ لیں گے تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آسان سا جواب ہے. آخری مسئلہ ہے, نبی علیہ السلام تعلیم دیتے وقت نبی علیہ السلام تعلیم دیتے وقت بڑی نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرتے تھے. نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ماشاءاللہ. نہیں, نماز کے اندر پوری سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک آیت کے ساتھ پورا پورا رات کا قیام کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں وہ آپ بعد میں لگا لیجئے گا انشاءاللہ.
सूरत अल-फातिहा के बड़े नाम है जी, सूरत अल-फातिहा को सूरह रुकिया भी कहते हैं। 3rd पोजीशन आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। और भी असल तो ये है कि जिनकी जो जो पोजीशन आई है उस पोजीशन को वो